ونسلم على رسوله النبي الكريم الحليم المكين الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. الصلاة والسلام من قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا ولي الله وعلى آلك وأصحابه يا أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، میں مرکزی میلاد کمیٹی کا شکر گزار حضرت مولانا جاوید قادری طاہری صاحب کے توسل سے آج کی اس محفل میں مجھے حاضری نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آپ حضرات کا یہ اہتمام ختم نبوت کانفرنس تقریباً 10ویں سالانہ کانفرنس میں اس کا انعقاد، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آپ کی ختم نبوت کے لیے کوششوں کو میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد اور اس موضوع پر گفتگو کرنا، اس موضوع پر گفتگو سننا، ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرنا، یہ بلا شبہ سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا اور آپ کا چہیتا ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. تو ختم نبوت کا موضوع ایک بڑا سنجیدہ اور بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری خاص چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. عقیدہ ختم نبوت جس قدر مضبوط ہوگا، اس قدر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے مقبول اور چہیتے ہوں گے. اور عقیدہ ختم نبوت جس قدر مضبوط ہوگا، آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر اس قدر اہل ایمان اور اہل اسلام زیادہ پنپیں گے اور انہیں زیادہ تقویت ملے گی. کیونکہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ کوئی قصے کہانیوں کا نام جو ہے، یہ کوئی ساجے ماجے کی بات جو ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ اور ناول جو ہے ایک چھپے گا تو اس کے بعد اور چھپ جائے گا، پچھلے میں کچھ ہوگا تو اگلے میں کچھ ہوگا. یاد رہے یہ بات کوٹ والوں کو کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا ایک اساسی عقیدہ ہے. اساس کہتے ہیں بنیاد، یہ ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے. پوری دنیا میں صرف حضور کو نبی ماننے سے بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اساسی اور بنیادی عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اساس اور بنیاد یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ اگر حضور کو یہ کہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں، تو صرف حضور کو نبی مان لینے سے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے ساتھ میں یہ کہنا پڑے گا میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں. یعنی اساس کا مطلب کیا ہے کہ اگر حضور کو نبی مانتے ہیں تو نبی ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کوئی یہ عقیدہ نہ رکھے کہ میں نبی بھی مانتا ہوں اور ساتھ میں حضور کو آخری نبی بھی مانتا ہوں.
خدا نہ کرے کہ آپ کا کبھی مرزائیوں سے واسطہ پڑے، لیکن مرزائی دھوکہ دینے کے لیے، قادیانی دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں، وہ جب آپ کے سامنے بیٹھیں گے آفس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اگر کوئی مرزائی ہوگا اور وہ آپ کو ٹکر جائے گا تو وہ آپ کو کہے گا بیٹا ہم پہ تو خواہ بخواہ میں الزام ہے، ہم تو حضور کو نبی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد نبی ہے۔ یہاں عام آدمی، سادہ آدمی ڈنڈی مار رہا ہے، ان کے چال میں آ جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں وہ نبی ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ یہ پہلا ڈنڈا ہے، پہلی چوری ہے جو وہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں اچھا نبی مانتے ہو؟ ہاں ہاں، ہم نے کب کہا وہ نبی نہیں؟ اب یہاں ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس محفل میں بیٹھ کے یہ سیکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا واسطہ پڑ جائے تو آپ نے اسے کہنا ہے نبی مانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں نبی مانتا ہوں، تو آپ نے فوراً آگے سے کہنا آخری نبی بھی مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر وہ کہے گا آخری نبی بھی مانتا ہوں تو پھر تو مومن ہے، پھر وہ کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ یہاں پر نہیں ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، ہم یہ سمجھ جاؤ کہ یہاں چوری ہے، ایک بات پھر دوسری چوری بھی میں بتاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں ہے۔ بولو جی محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے؟ ہاں جی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ بولا آخری نبی مانتے ہو؟ تو یہاں ایک ڈنڈی کو اور مارتے ہیں، وہ آپ کے منہ پہ کہہ بھی دیں گے ہاں جی محمد آخری نبی، یہ کہہ دیں گے، یہ لفظ بولیں گے، کہیں گے ہاں ہاں ہم مانتے محمد آخری نبی۔ تو یہاں آپ کو ایک اور بات کا پتہ ہونا چاہیے، بولو اس محمد سے تم نے مراد کیا لیا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو محمد آخری نبی ہے نا، وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا نام محمد ہے پاک، یہ اپنی کتابوں میں لکھا یاد نہیں بات، وہ کہتے ہیں اصل میں وہ محمد ہے۔ تو اب جب وہ کہتے ہیں محمد آخری نبی ہے تو پھر ڈنڈی مارتے ہیں کہ تصور میں کس کو لیتے ہیں؟ مرزے کو۔ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب وہ کہنا جی محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کو بولو یہاں کس تصور میں محمد کون ہے؟ وہ جو حضرت عبداللہ کا بیٹا اس کی بات کر رہے ہو نا، وہ جو حضرت آمنہ کا لال ہے اس کی بات کر رہے ہو نا۔ یوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کیا، کیونکہ یہ لوگ چوری کرنے سے باز ہیں، بولو یہ لوگ چوری کرنے سے باز ہیں نہیں آتے، قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے دنوں ہم نے لاہور میں کئی جگہ ان کو روکا ہے، FIR کٹوائی ہے، پکڑا ہے، قربانی کرتے ہیں، لازم بات ہے، قربانی شاعر اسلام ہے، یہ قربانی کریں گے تو لوگ ان کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ نمازیں پڑھتے ہیں ہماری طرح، لازم بات ہے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے یار خضر الاسلام آپ لوگ نا ہاتھ دھو کر قادیانیوں کے پیچھے پڑ رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں غلط کہہ رہے ہو، ہم ہاتھ دھو کے نہیں پورے نہا کے ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ کہتا یار تسی تے ہاتھ دھو کے انہوں نے پیچھے بہ گئے ہو، انہاں کی کیتا یار؟ یہ ہمارے مسلمان لوگ کہتے ہیں، آپ کو پتا یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں، کہتے یار انہاں کی کیتا یار تسی تے انہوں نے پیچھے بہ گئے ہو، کہ بالکل بہ گئے ہو۔ کہتے یار کافر بھی تے ہے نے، تسی مرزائیہ خالی مرزائیہ دے کے خلاف ہو، تسی ہندوؤں کے خلاف میں کبھی کانفرنس نہیں کی تھی۔ مرکزی میلاد کمیٹی نے کبھی ہندوؤں کے خلاف کانفرنس کی ہے؟ کبھی آپ نے عیسائیوں کے خلاف کانفرنس کی ہے؟ ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے یہودیوں کے خلاف کانفرنس کی ہے؟ بولو کدی تو سنیا ہوئے کدی کوٹ وارے عیسائیوں کے خلاف کانفرنس ہوئی ہے؟ میں نے تھوڑے چپ رہنے تو دشا کی بہ رہے بھائی ہوئی ہے؟ کوئی بندہ تھوڑے کو کدی شریک ہویا ہوئے جی میں ساڑھے کوٹ وارے جو پروگرام ہویا سی میں عیسائیوں کے خلاف سی میں اپنے جانا، کوئی بندہ ہے کوئی تھوڑے سارے بولو کوئی یہودیوں کے خلاف ہویا نہیں، کوئی ہندوؤں کے خلاف ہویا بولو نہیں نا؟ یہ سوال ہے مرزائیوں کے خلاف کیوں؟ ختم نبوت کانفرنس کا مطلب ہے مرزائیوں کے خلاف،
जिथे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, समझ लो कि खत्म नबूवत का जेड़ा पोस्टर है वो मिर्ज़ैया ने सीने पे तलवार है। और मैं कहा करता हूँ कि मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जेड़ा नारा सानू दे के गए हैं ताजदार खत्म नबूवत, खत्म नबूवत दियां 1000 तकरीरां ते 1000 दलीलां एक पासे, साडे बाबे दा नारा एक पासे। ये मिर्ज़ैया नू चीर के रखदा है ये नारा ताजदार खत्म नबूवत ये नारा हौला नहीं लगना चाहिए। ये नारा लगे तो दिल नाल लाना है, हाथ इत्थे रख के लाना है। ये नारा जब लगे तो पूरी कुव्वत नाल लाना है, क्योंकि ये नारा मिर्ज़ैया को चीर के रखता है ताजदार खत्म नबूवत। इस कोने तो थोड़ी आवाज काटे एक बारी फिर जरा हाथ उठे करके पूरी कुव्वत नाल ताजदार खत्म नबूवत। तो जहाँ खत्म नबूवत का पोस्टर है ना, कोर्ट बार ये ऐलान है इस बात का कि ये मिर्ज़ैयों के खिलाफ प्रोग्राम हो रहा है और डंके की चोट पे हो रहा है। ये प्रोग्राम किसके खिलाफ हो रहा है? मिर्ज़ैयों के खिलाफ और डंके की चोट पर पूरे जोर के साथ हो रहा है। अब लाजमी बात है, अभी मैंने आपसे पूछा यार तुसा ईसाइयों के खिलाफ कीता, तुसा कह नहीं। मैं कह तुसा यहूदियों के खिलाफ प्रोग्राम कीता, तुसा कह नहीं। तुसा कभी हिंदुओं के खिलाफ कीता, तुसा कह नहीं। तो अब खाली मिर्ज़ैया के खिलाफ तो कोई पूछेगा यार तुसी हाथ धो के इन्हां दे पीछे पै गए हो क्यों? तुहाडे कोल भी कोई पूछेगा यार तुसी हाथ धो के मिर्ज़ैया पीछे पै गए हो, इन्हां की कीता यार? और काफर नहीं, खाली यही काफर ने, ईसाई भी ते काफर ने, यहूदी भी ते काफर ने, हिंदू भी ते काफर ने, ते खाली मिर्ज़ाई काफर ने, तुसी इन्हां पीछे पै गए हो। लिख के दुकाना पे भी लाया है कि मिर्ज़ाई पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर इस दुकान में दाखिल हो। मेरी दुकान पे भी लगा है कि मिर्ज़ाई पहले इस्लाम में आए। तो यार कभी तुसा लिख के लाया ईसाई पहले इस्लाम में आए फिर इस दुकान में आए? कभी तुसा लिख के लाया हिंदू पहले इस्लाम में आए फिर इस दुकान में आए? यार तुसा मिर्ज़ैया के खिलाफ लिख के लाया। मैं शादी हाल में गया, एक बंदे ने लिख के लगाया हुआ, उसने कहा ये हाल हम मिर्ज़ाइयों को किराए में नहीं देते। ये लिख के आया तो उसे ये नहीं लिखे हुआ हम हिंदुओं को नहीं देते, हम ईसाइयों को नहीं देते, हम ये सवाल तो है ना। कोई बंदा जब पूछेगा तो यार तुसी मिर्ज़ाइयों के इन्ने क्यों खिलाफ हो सकता है किसी के ज़हन में आए कि यार एडी सख्ती इन्हां दे लई क्यों है? तो मैं आपको जवाब बताऊं, आपके ज़हन में जवाब है। मिलाद की महफिल और होती है, खत्म नबूवत की महफिल और होती है। मिलाद की महफिल में आओ, नारे लगाओ, तकरीरें सुनो, चले जाओ। ज़हन में नहीं अवल तो बैठना चाहिए, नहीं भी बैठा तो चलो आए थे गए, लेकिन खत्म नबूवत की महफिल में आओ तो दलीलें लेके जाओ, ज़हन में दलील रख के जाओ। खत्म नबूवत की महफिल आम महफिल नहीं होती। कोई आपसे पूछे कि यार इतनी सख्ती क्यों है, तो आपने क्या कहना? आपने कहना बात यह है हम हिंदुओं के हिमायती नहीं हैं, हम ईसाइयों के हिमायती नहीं हैं, हम यहूदियों के हिमायती नहीं हैं। वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ प्रोग्राम क्यों नहीं करते और इनके खिलाफ हम प्रोग्राम करते हैं? वजह दरअसल में ये है कि ईसाई अपने आप को खुद ईसाई कहता है। उससे पूछो तो कौन कहेगा मैं ईसाई? यहूदी अपने आप को खुद यहूदी कहता है। उसे पूछो तो कौन है? तो फखर से कहेगा मैं यहूदी हूं। हिंदू अपने आप को खुद हिंदू कहता है। उसे पूछो तो कौन है? कहेगा मैं हिंदू। मिर्ज़ाइयों का मसला क्या है? इनसे पूछो तो कौन है? कहते हैं मुसलमान है। क्या कहते हैं हम? मिर्ज़ाइयों ने हम कहते हैं। मिर्ज़ाई को अपने आप को वो अपने आप को मिर्ज़ाई नहीं कहते। वो कहते हैं हम कौन है? आपने नहीं देखा? वो कहते हैं अहमदी मुसलमान। और बाकायदा कनाडा के जो कनाडा का वज़ीर आज़म है उसने की सालाना सेरेमनी में शिरकत की। उसने बाकायदा लफ्ज लेके कहा, उसने कहा आई एम थैंकफुल अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी। उसने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी का। गोया कि अपने आप को क्या कहते हैं? मुस्लिम, मुसलमान कहते हैं। अहमदी भी वहां कहते हैं, वरना पाकिस्तान में रहने वाले अहमदी नहीं कहते। हिंदू हमारी तरह नमाज नहीं पढ़ता ही नहीं है,
عیسائی ہماری طرح عبادت نہیں کرتا، یہودی ہماری طرح عبادت نہیں کرتا. ہندوؤں کی عبادت الگ ہے، عیسائیوں کی عبادت الگ ہے، یہودیوں کی عبادت الگ ہے. لہذا ہمیں ان سے خطرہ کوئی نہیں ہے. اس لیے ان کا گرجا بھی الگ ہے، ان کا مندر بھی الگ ہے، اور ان کا گردوارا بھی الگ ہے. ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو عیسائی ہے وہ اپنے عیسائی خانے میں جائے گا، گرجے میں جائے گا، اور جو سکھ ہے وہ اپنے گردوارے میں جائے گا. ہمیں کوئی خطرہ نہیں. جو ہندو ہے وہ اپنے مندر میں جائے گا، اس کو ہماری مسجد سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں خطرہ بھی کوئی نہیں. ہمیں پتا ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے لیے اس اعتبار سے خطرہ نہیں ہے کہ جناب یہ ہماری مسجد میں گھس آئے، ہمارے لوگوں کو اپنا بنائے، ہمارے لوگوں کو جناب والا کے پاس بلائے بٹھائے اور انہیں اپنے جنگل میں گھسائے. اس کی عبادت کا طریقہ الگ، ان کی کتابیں الگ، ان کا بالکل طور طریقہ الگ. اس لیے اسلام کو یہودیت سے، عیسائیت سے ایسا خطرہ نہیں ہے جیسا خطرہ اسلام کو مرزیت سے ہے. کیوں؟ ان کی نماز ہماری طرح، ان کا روزہ ہماری طرح، ان کی اذان ہماری طرح، ان کا حج ہماری طرح، ان کی قربانی ہماری طرح. یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، سارے طور طریقے ہماری طرح کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں میں گھس کر ڈنڈی مارتے ہیں. سارے طریقے ہماری طرح ہے، ایک طریقہ ان کا ہم سے مختلف ہے. کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا. ان کا یہ عقیدہ ہمارے عقیدے کے مختلف ہے. اس لیے نماز ہماری طرح پڑھ کے بھی مسلمان نہیں ہے، روزہ ہماری طرح رکھ کے بھی مسلمان نہیں ہے، اذان ہماری طرح دے کے بھی مسلمان نہیں ہے. سب کچھ یکساں ہے، پھر مسلمان کیوں نہیں؟ جواب آیا، ارے جب تک مصطفیٰ کو آخری نبی نہ مانے. سارا کچھ ہماری طرح کر کے بھی مسلمان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اساسی عقیدے میں فرق ہے. اپنی عبادت کا بنائیں گے، اس پہ مینارے لگا دیں گے. اپنی عبادت کا بنائیں گے، مینارے لگا دیں گے. عبادت کا بنائیں گے، مینار بنا دیں گے. قربانی کریں گے ہماری طرح، نماز پڑھیں گے ہماری طرح. میں کہ یہودی دے پترا جے اتنا ہی شوق ہی ساڈے ورگا ہون دا تے سرکار کو آخری نبی مان. بھئی جے تینوں اتنا شوق ہے تے سرکار کو آخری نبی مان. سارے کم ساڈے ورگے، ایک کم ساڈے ورگا نہیں. تے جے اتنا شوق ہے ساڈے ورگا ہون دا ہے تے لعنت بھیج مرزے تے، مرزے تے لعنت بھیج. جے تم مرزے تے لعنت نہ بھیجے تے ساڈے ورگا سارے کام کر کے بھی تو ساڈے ورگا ہو سکدا کہنا پینا مرزے پہ لعنت. سارا مجمع مرزے پہ لعنت، یہ ہے ایمان. اس لیے ہم ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. اور سمجھ آئے ہم ان کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے؟ کیونکہ یہ چال چلتے ہیں، چال چلتے. ہر بندے کو اپنا مذہب بیان کرنے میں فخر ہوتا ہے. ہم سے کوئی پوچھے گا کون ہو، فخر سے کہیں گے مسلمان ہیں. ہم فخر سے کہیں گے. یہودی اپنے آپ کو کہتا میں یہودی، عیسائی اپنے آپ کو کہتا میں عیسائی. یہ اپنے آپ کو مرزا ہی نہیں کہتے، مسلمان کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے نا ان سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ چور بن کر گھستے ہیں. سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے بریلی کے تاجدار نے کہا. یہ وجہ ان کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کے کیوں پڑے؟ مسجد بنائیں گے ہماری طرح. ہماری کراچی میں اور الحمدللہ کئی جگہ پر جہاں جہاں اہل سنت کا اور حضور کے غلاموں کا بس چلا ہے وہاں پر انہوں نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کرنے پر ان کے خلاف پرچے بھی کرائے، ان کے مینارے گرائے ہیں کہ یہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے کیونکہ مرزائی قادیانی دار اسلام سے خارج ہے. جب تک رسول اللہ کو کوئی آخری نبی نہیں مانتا اس وقت تک وہ مسلمان ہے. اور میری اور آپ کی خدمت نظیمی کیا ہے؟ ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں، ہم حضور کو آخری نبی بھی مانتے ہیں. اور ہم برملا کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. کیونکہ یہ تو انگریز نبی تھا نا، انگریز نے ایجاد کیا. انہوں نے ولی بنائے، پہلے انہوں نے جناب والا اسلام کے بہروپیے بنائے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسلام پر حرف نہیں آ رہا تو اینڈ میں انہوں نے انگریز نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یار وہ کام کرو جس سے ان کے درمیان دراڑ پڑے، وہ کام کرو. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے انگریز نے نبی بنایا مرزا غلام احمد قادیانی. آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا ایسا نہیں ہوا کہ مرزا قادیانی آیا
اور آج اس نے مائک آن کیا اور اس نے کہہ دیا میں نبی ہوں. ایسا نہیں ہوا. جو ایسا کرتا نا لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے, اس کے خلاف فوراً مقدمہ ہوتا ہے, پکڑا جاتا ہے, اسی ٹائم ایف آئی آر ہوتی ہے. ابھی ایک مجنونہ نے اپنے آپ کو ایک دم مارکیٹ میں آئی نا, ایک دم, پہلے کو نام تھا نہیں, پہلے تو نام سنے نہیں, پہلے تو گھر سنے نہیں, پہلے تو کہیں مارکیٹ نظر آئی نہیں, انہیں ایک دم اعلان کیا, ایک دم دعویٰ بولیا, ایک دم جناب انہوں پڑھیا کہ جناب پرچہ ہو گیا. وہ کوئی حمایتی ہے کوئی حمایتی ہے نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کوئی حمایتی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات اگلوں کو بھی پتا تھی, اس طرح کوئی حمایتی پیدا نہیں ہوتا. انگریز نے پوری سازش کی ہے, پوری سازش. جب آپ 15-20 سال پبلک میں رہ کر پبلک کے اندر گھس جاتے ہو, اور 15-20 سال پبلک کے اندر گھس کے جب آپ ان کی نفسیات سے واقف ہو جاتے ہو, تو 15-20 سال میں آپ سے کئی لوگ جڑ چکے ہوتے ہیں جن کی روٹی روزی آپ سے وابستہ ہو چکی ہوتی ہے, جن کا کھانا آپ سے وابستہ ہو جاتا ہے, جن کا گھر آپ سے چلتا ہے, جن کا کچن آپ سے چلتا ہے. جب آپ 15-20 سال لگا لیتے ہو نا, اور کوئی آپ سے جڑتا ہے, اس کا گھر آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, اس کا کچن آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی کچھ اچھی باتیں مانتا ہے, کچھ کرتے 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 جب 15-20 سال بعد آپ آگے کفر بھی بک دیتے ہو, تو 100 بندے آپ کے ساتھ جڑے ہو نا, تو 100 میں سے 50 جاتے, 50 پھر رک ہی رہتے. ان 50 کا تعلق ایسا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا. ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہر معاشرے میں ہوتا کہ نہیں؟ اب اس مجنونہ نے ایک دم اعلان نبوت کیا, چھٹی ہو گئی. کیوں؟ ایک دم کیا نا, تو اب کوئی حمایتی نہیں تھا, لیکن مرزے نے ایک دم نہیں کیا. یہ پہلے مبلغ بنا. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں, پہلے مبلغ بنا, اسلام کی دعوت دیتا تھا. مبلغ بننے کے بعد پھر مناظر بنا. پھر جب مناظر بنا, باقاعدہ انگریز عیسائی پادریوں سے اس کے مناظرے رکھواتے تھے, اور جب مناظرے رکھواتے تو عیسائیوں کو پیسے دے کے کہتے تھے تم نے مناظرہ ہارنا ہے, اور اس کو پیسے دے کے کہتے تھے تم نے مناظرہ جیتنا ہے. یہ چاہتا مناظرے جیتتا, اسلام کے نام پر مناظرے جیتتا. مناظرے جیتنا شروع ہوا, اس کی تشہیر ہونا شروع ہوئی, ہر طرف اعلان ہوا بھائی بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا مسلمانوں کا مبلغ ہے. یہ تو عیسائیوں کو مناظرے ہراتا تھا, عیسائی بڑے بڑے پادری اس کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے. پہلے یہ مبلغ بنا, پھر یہ مناظر بنا, اس کے بعد پھر اس نے مصلح کا کردار ادا کیا. اس نے کہا میں تو مصلح بن کے آیا ہوں. مصلح کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں تو اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں. جو خامیاں دین میں ہیں, جو خرابیاں دین میں ہیں, میں وہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. پہلے مبلغ بنا, پھر مناظر بنا, پھر اس نے کہا میں تو مصلح بنا ہوں. ارے جب مبلغ بنا لوگ اس کے ساتھ تھے, پھر جب مناظر بنا لوگ اس کے ساتھ تھے, پھر اس نے کہا میں مصلح بن کے آیا ہوں. آدھے لوگ ٹوٹ گئے. اس نے کہا اسلام میں تو کوئی خامی ہے ہی نہیں, اسلام میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, اسلام میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں, تم کس بات کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو؟ لہذا کچھ لوگ چلے گئے, کچھ پھر بھی جڑے رہے. پھر ایک عرصے تک یہ مصلح رہا کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں, اصلاح کرنے آیا ہوں. پھر جب اس نے دیکھا اب میرے لوگ پکے ہو گئے, پھر اس نے اصلاح کے بعد نیا نعرہ لگایا. اس نے کہا جس عیسیٰ نے آنا تھا نا, جس عیسیٰ نے آنا تھا, مسیح موعود جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے, پہلے اس نے کہا میں مصلح ہوں, پھر اس نے کہا وہ مسیح موعود میں ہی ہوں. اس نے کہا وہ میں ہی ہوں جس نے آنا تھا. کچھ لوگ اور ٹوٹ گئے, انہوں نے کہا نہیں نبی تو کوئی نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ اور ٹوٹ گئے, کچھ پھر بھی جڑے رہے. انہوں نے کہا جو تسی کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو. پھر ایک زمانے تک بات چلتی رہی. پھر جب اس نے دیکھا لو بھائی میں پہلے مبلغ تھا, پھر میں مناظر تھا, پھر میں مصلح تھا, لوگ اتنے چلے گئے, اتنے میرے ساتھ ہیں. اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں. اب کچھ گئے, پھر اتنے ساتھ جڑے رہے, جن کو مال مل رہا تھا وہ ساتھ رہے. اب جب اس نے دیکھا نا یہ پکے ہیں, یہ کہیں نہیں جانے والے, اینڈ پہ آ کے اس نے کہا میں نبی ہوں. اب کیا ہوا؟ جتنے جانے تھے وہ اتنے عرصے میں, اب جن کا مال جن کو مل رہا تھا, دین پیسہ تو دین بیچتا ہے. پیسہ تو ایسی چیز ہے تو بڑوں بڑوں کو بگاڑ دیتا ہے. پیسہ تو ایسا ہے کہ ایمان برباد کرتا ہے. ہمیں تھوڑی اللہ نے کہا تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے, تو یہ فتنہ اس کو کہتے ہیں نا. کیا ہوا؟ سب یہ اتنا پکا ہو گیا کہ لو بھائی اب یہ کہیں نہیں جانے والے. اس نے کہا بھائی میں نبی ہوں. اور جب اس نے دعویٰ نبوت کیا, یہ انگریز کا ایجاد ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوا, 15 سے 20 22 25 سال لگے, اور پھر آج تک وہ فتنہ باقی ہے. یہ ہوتا ہے, اس بڑا ایجاد ہوتا ہے. ابھی آج کل کیا ہو رہا ہے, یہ مرزا آپ کا جہلم میں جو بیٹھا ہوا ہے, جونیئر مرزا,
کتنے سال ہو گئے اس کو؟ تقریباً 20 سال ہو گئے اس کو. 20 سال کم از کم ہو گئے جونیئر مرزا. یہ ایک دم تھوڑی اس نے پہلے آیا صرف یہ میں دعوت اسلامی میں تھا, میں اختاری تھا, میں بھی جناب طوطا تھا, اور میں بھی فلان تھا, اور میں بھی ٹھیک تھا, بکواس کرتے 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 پھر اس نے جناب والا اور پہلے فقہی مسئلے کو چھڑے, پھر علماء کو, پھر جناب بزرگان دین کو کرتے کرتے اب آخر آج جو کچھ کہہ رہا ہے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ داتا صاحب کی مخالفت کرتا لوگ جڑے ہوئے, بابا صاحب کی مخالفت کرتا لوگ جڑے ہوئے, کبھی باغیوں کی مخالفت کرتا لوگ جڑے ہوئے, کبھی بریلیوں کی مخالفت کرتا لوگ جڑے ہوئے, کبھی دیوبندیوں کی مخالفت کرتا لوگ جڑے ہوئے. یہ ساری صورت آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح کرتے کرتے 8-10 سال اور گزریں گے, پھر دعویٰ نبوت کر دے گا. ہوتا یہی ہے بھائی, یہی کرے ہوا, یہی ہوا. اب تک اتنی خرابیوں کے بعد بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. 2 ہیں, 4 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں. فیس بک پر, یوٹیوب پر لاکھوں لوگ اس کے فالوور بن گئے نا. تو جب آگے چل کر اعلان کرے گا تو اگر 50 لاکھ ہے تو 25 لاکھ ہے, 25 لاکھ جڑے رہیں گے, 25 لاکھ ہے, 12 لاکھ ہے, 12 لاکھ جڑے رہیں گے, 12 لاکھ ہے, 6 لاکھ ہے, 6 لاکھ جڑے رہیں گے. ارے ایک بھی جڑا رہا تو ایک بھی فسادی 10 پر تو حاوی ہو جاتا ہے نا, کیونکہ شیطان ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے ان کے وار کرنے کا. شراب ہے ختم نبوت کی کانفرنسز کرانے والوں کو کہ یہ گلی گلی میں ختم نبوت کی کانفرنسز کرا کے اگر ایک مرزائی بھی کسی کونے خدرے میں چھپا ہوا ہے تو یہ مسلمان, یہ اہلیان اسلام اس ایک مرزائی کو بھی جڑ سے نکال کر اس کا عقیدہ واضح کر کے اپنے نبی سے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تو سلام ہے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں اور ختم نبوت کا پروگرام کرانے والوں اور ختم نبوت کے پروگرام میں آنے والوں. بولی بولے پتا لگے تو سبحان اللہ کیا ہے. تھوڑی آواز کم ہے. کوٹ وار کا مجمع ہے نا, کوٹ وار کے مجمع میں اتنی ڈھیلی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی. سبحان اللہ ایسی آواز آنی چاہیے. تو سمجھ میں آئی یہ وجہ ہے ہماری جن کے خلاف پروگرام. آؤ اس لیے کہ ختم نبوت خالی کس سے کہانیاں تھوڑی ہیں کہ جناب فلانے نے کیا سی, فلانے نے کیا سی. ایک کوئی تقریریں تھوڑی ہیں کہ فلانے نے کیا, فلانے نے کیا. اور ختم نبوت تیرے میرے مولوی کی گل نہیں. ختم نبوت او عقیدہ ہے جن کی تقریر اللہ آپ پہ کرتا ہے, تو قرآن اس پہ کرتا ہے. کتنے پہ کرتا ہے؟ یہ تقریر اللہ کی ہے. یہ میری دیکھو بھائی, جتنا بڑا مقرر ہو اس کی تقریر اتنی بڑی ہوتی ہے نا. جی فلانا مقرر ہے, انہیں کیا بہت بڑی گل ہے بھائی, انہیں کیا ہے. تو مقرر بڑا ہوتا ہے تو تقریر بھی بڑی ہوتی ہے نا. اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں. بولی بولے ہو یار بھائی, اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. کوٹ بار والوں اللہ کا قرآن سنو تاکہ پتہ لگے آپ کو کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ کسی بندے کا محتاج نہیں کہ بندہ تقریر کرے گا تو ختم نبوت کا عقیدہ واضح ہوگا, اور بندہ تقریر نہ کرے تو ختم نبوت کا عقیدہ واضح نہیں ہوتا. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں اس ختم نبوت کے عقیدے کو خود واضح کرتا ہے. کہ یہ تقریر خود میرے رب کی ہے, یہ الفاظ خود میرے رب کے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم عقیدہ ہے جو ختم نبوت کے عقیدے سے پیار کرتا ہے نہ اس سے پیار کرتا ہے. سورہ بقرہ پہلی سورت, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بالغیب, اوپر کا آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک. اللہ
فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ بہت توجہ چاہوں گا، نقطہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی کوٹ وار میں بیٹھا ہوں اور کوٹ وار کا مجمع ایسا مجمع نہیں ہے کہ یہ نقطہ ضائع کر دے. بڑی باریکی سے سنتے ہو اور بڑی باریکی سے بات پر پہنچتے ہو. اللہ کہتا ہے ایمان والے ہیں کون؟ اب ہم مرزائیوں کو اگر کافر کہہ رہے ہیں تو کافر ہم نے نہیں کہا، ہم نے تو قرآن پڑھ کر صرف قرآن سنایا ہے. کافر تو انہیں رب نے کہا ہے. کافر تو انہیں رب نے کہا. والذین یؤمنون بما انزل الیک. اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں محبوب، وہ ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لائے. بما انزل الیک، وہ جو ہم نے نازل کیا تجھ پر. وہ کیا ہے؟ قرآن. وہ کیا ہے؟ قرآن. سارا مجمع بولے وہ کیا ہے؟ قرآن. میرا ٹائم جب پورا ہوا میں تقریر آپ ختم کر دینی، تو انہوں میں تھکڑ نہیں دینا. تھکے مجمع نہ تو گفتگو نہیں کرتا، تھکے مجمع تو تھکڑ تو پہلے میں گفتگو ختم کر دینا. یعنی میرا ٹائم رہتا ہے، اس لیے میرے نال نال بولو تاکہ تھوڑے ذہن عقیدہ ختم نبوت کی دلیل آ جائے. سورہ بقرہ پہلی سورت کی پہلی آیات میں سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. ایمان والے وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے جو ہم نے تجھ پر نازل کیا. الیک، تجھ پر نازل کیا. من قبلک، تجھ پر، اور ومن قبلک، اور وہ ایمان والے ہیں جو تجھ پر نازل کیا اس پر ایمان لائے. ومن قبلک، اور جو تجھ سے پہلے والوں پر نازل کیا تھا اس پر ایمان لائے. تجھ سے سارا مجمع تجھ سے پہلے والوں پر جو ہم نے نازل کیا تھا. کیا تھا؟ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اس پر ایمان لائے. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اگر حضور کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو جہاں اللہ بما انزل الیک کے بعد وما انزل من قبلک کہہ رہا ہے تو پھر اللہ یہ بھی کہتا وما انزل من بعدک. بھائی اللہ یہ نہیں کہتا. محبوب ایمان والا وہ ہے جو اس پر ایمان لائے جو ہم نے تجھ پر نازل کیا، پھر جو تجھ سے پہلے والوں پر نازل کیا، اور جو ہم تیرے بعد والوں پر نازل کریں گے اس پر جو ایمان لائے وہ مومن ہے، اور اس پر ایمان نہ لائے تو مومن نہیں. اب ذرا قرآن کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، غور کرنا. یا تو سارا مجمع اٹھ کے چلا جائے یا پھر قرآن کی ختم نبوت کی اس دلیل اور تقریر پر مجھے پتا چلے کہ کوٹ وار کا مجمع آج ختم نبوت کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا. وما انزل الیک فرمایا، بات ٹھیک ہے. من قبلک فرمایا، بات ٹھیک ہے. اب اگر مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ من بعد کا نہیں کہتا. اللہ نے من بعد کا نہیں کہا. کیوں؟ اللہ جانتا ہے محبوب تیرے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو جس نے نبی کے بعد آنا تھا اللہ نے اس کا نام قرآن میں لیا کہ جس نے آنا تھا جو اس پر ایمان لائے. اب میں پوچھتا ہوں مصطفیٰ کے بعد کس نے آنا ہے؟ مصطفیٰ کے بعد کون ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو فرمایا وبالآخرۃ، تیرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تیرے بعد قیامت آئے گی. بولو سبحان اللہ. تیرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اگر نبی آنا ہوتا تو اللہ من بعد کا کہتا. نہیں، من بعد کا نہیں ہے. وبالآخرۃ کیا مطلب؟ محبوب تجھ پر ایمان لائے، تجھ سے پہلے والوں پر ایمان لائے، اور تیرے بعد کس پر؟ وبالآخرۃ. یعنی جو یہ عقیدہ رکھے تیرے بعد اب قیامت بھی ہوگی، نبی کوئی نہیں ہوگا. جو یہ عقیدہ رکھے مومن وہ ہے. پتا چلا حضور کے بعد نبی کوئی، حضور کے بعد کوئی نبی. سارا بچہ بولے حضور کے بعد کوئی نبی. وبالآخرۃ، اور صرف وبالآخرۃ نہیں، وہم یوقنون. پورا یقین ہو، پورا یقین ہو، پکے سنیوں مسلمانوں کی طرح. دوسری گل نہ کر، سارا پورا یقین ہے حضور تو بعد قیامت
नबी कोई नहीं। पक्का यकीन हो, इसी पर यकीन रखते हो कि हुजूर के बाद किसी और ने नबी बन के नहीं आना। हुजूर को अल्लाह ने आखिरी नबी बना कर दिया। ईमान वाला वो है, पता चला खत्म नबूवत वो मौजू है जिसकी तकरीर खुद रब ने की है। मौजू है, इसलिए अगर कोई ये समझता है कि नहीं नहीं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, खैर है, तो खैर नहीं है भाई, ये बड़ा अहम मसला है। निकाह करना है, निकाह रिश्ता देना है ते रिश्ता लेना है। जिथे और 100 गल्लां करनियां ने ना, उथे नाल ए भी गल करनी है। कौन हो? जिथे चाह पीनिया 100 गल्लां नहीं कर लेंदे, चाह पीनिया जिथे 100 गल्लां कर लेंदे हो, ट्रे हिलांदिया जिवें गल नहीं पुछ लेंदे चलाकी दे नाल है। ट्रे हिलांदिया है, बिस्किट देंदिया जिवें गल नहीं कर लेंदे। जदों रिश्ता कोई लैण आवे तरीका की होंदा, लेके उठ के बिस्किट देंदिया बिस्किट लो ना, क्यों नहीं पिलांदे? लो तो सही, बच्चा कम की करदा ना भी लो ना बिस्किट लो ना, बच्चा कम नहीं करदा। थोड़ी सी चाह और लो, मेरे कहते नहीं थोड़ी मैं थोड़ी लो घर से अपना कर लेंदे नहीं नाल ही है। तो जिथे इन्नियां गल्लां करदे हो ना, इंज चाह देने बिस्किट देने, उत्थे ही नाल निक्की जी गल ट्रे हिलांदिया बर्तन समेटदे होर कर दिया करो। हुजूर नूं आखिरी नबी नहीं मानदे, क्योंकि रिश्ता देना है, रिश्ता लेना है, रिश्ता देना है। गल इत्थे आके मुकदी। हाँ, अगर कोई कहे जी ओ नहीं साडा की ताल्लुक है, हज़रत किबला प्रोफेसर सादत अली कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक जगह गए निकाह पढ़ाने के लिए। वो कहते मुझे पता नहीं था, निकाह पढ़ाने के लिए गए। तो मैं जब वहाँ बैठा तो मुझे पता चला ये तो मिर्ज़ाइयों का रिश्ता हो रहा। तो मैंने साहिब खाना को बुलाया, मैंने कहा आपको पता रिश्ता कहाँ कर रहे हो? उन्होंने कहा जी हाँ हमें पता, जानते हैं। मैंने कहा आप जानते हो ये कौन है? मैंने कहा कौन है? कहते तो मिर्ज़ाई है। हमें मिर्ज़ाइयों से क्या लेना, कि उनको रिश्ता करने आए खाली। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐडे कमजोर अकीदे देना होना कि हमें मिर्ज़ाइयों से क्या लेना, कि हम तो रिश्ता कर रहे हैं। और नहीं, हमें मिर्ज़ाइयों से क्या लेना देना, हम तो रिश्ता करने आए। और चलिया तेनों नहीं पता कि रिश्ता करने के नाल इन्हों नाल तेरा ताल्लुक जुड़ जाना है। जे तेरा ताल्लुक इन्हों नाल जुड़ गया इस रिश्ते की वजह तो तेनों इधर है कि नहीं होएगा। और इधर के ताल्लुक जुड़ गया, मदीने वाले नाल ताल्लुक टूट जाएगा, ते सारे ताल्लुक टूट जाएंगे। और मदीने वाले नाल ताल्लुक नहीं टूटना चाहिए। ये जरा सारे ताल्लुक टूट गए, खैर है। इस खैर तो मेरी ये मुराद नहीं कि ताल्लुक तोड़ना है, ताल्लुक तोड़ना हराम है रिश्तेदारां नाल, सरकार ने मना किया। लेकिन तुहाडे नाल कोई ताल्लुक तोड़ रहे होवे हैं, वो कहे जी मैं नहीं रखना, वो जाके तुसां मनाना है। लेकिन कोई खुद तोड़े ओदा मसला है। लेकिन जेड़ा सब तो मजबूत ताल्लुक है ना, वो मुस्तफा नाल है। इसलिए खैर नहीं, हमने तो सिर्फ रिश्ता करना नहीं भाई, नहीं रिश्ता देने लेने तो पहले चंगी तरह पूछना है हुजूर नूं आखिरी नबी